बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 2 अप्रैल है और दिन है मंगल का। आज तकरीबन 240 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस दिन का शिद्दत से इंतज़ार था, यानी पिछले 240 दिनों में जिस एक दिन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाखों करोड़ों चाहने वाले शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, आज वो दिन बिल आखिर आ गया। देखिए, मुझ समेत कई सहाफ़ी पहले दिन से ये बात कर रहे थे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने केसेस बनाए गए हैं, इमरान खान को जितने केसेस में सज़ा सुनाई गई है, इन केसेस की बुनियाद बड़ी कमज़ोर है। असल सवाल यह है कि इमरान खान को अचानक इन केसेस में रिलीफ कैसे मिलना शुरू हो गया। असल सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उन्हीं अदालतों से अच्छी खबरें कैसे आना शुरू हो गई, यानी वही अदालतें, वही जजेस जो कुछ अरसा पहले तक इमरान खान को रिलीफ देने को तैयार नहीं थी, वही अदालतें, वही जजेस जो इमरान खान के केसेस में लंबी लंबी तारीखें डाल रही थी, अचानक हवाओं का रुख तब्दील कैसे हुआ। मैं आपको इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि कल तोशाखाना केस, आज साइफर केस, इमरान खान के लिए अच्छे दिन शुरू अचानक कैसे हो गए हैं। क्या पसे पर्दा कोई मामला तय हुए हैं या अदलिया खड़ी हो गई है, मैं आपको अपडेट दे देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का अदालती मंजरनामा 25 मार्च के बाद बिल्कुल तब्दील हो गया है। 25 मार्च से पहले की अदलिया और 25 मार्च के बाद की अदलिया में बहुत फर्क आ चुका है। 25 मार्च को वो दिन था जब 6 हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। उस खत ने दरअसल पाकिस्तान की अदलिया का पूरा पस मंजर तब्दील कर दिया, यानी पूरा अदालती निज़ाम जो पिछले 1.5-2 साल में हमें यरगमाल नज़र आ रहा था, 25 मार्च के बाद वो अदालती निज़ाम आज़ाद हो गया। 6 जजेस ने दरअसल उस अदालती निज़ाम को आज़ाद करवा दिया। इसीलिए कल तोशाखाना केस में इमरान खान को जमानत दी गई, यानी वो तोशाखाना केस जिसके हवाले से पहले दिन से कहा जा रहा था कि इमरान खान इस केस में नहीं बचेंगे, यानी उस केस में पाकिस्तान से लेकर दुबई तक क्या कुछ नहीं ढूंढा गया, कौन कौन से सबूत इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन उस केस में भी बिलाखिर कुछ नहीं निकला। आज साइफर केस देख लीजिए, यानी साइफर वो मामला है जिसमें पहले दिन से लेकर अब तक कोई एक गवाह, कोई एक सबूत इमरान खान के खिलाफ नहीं जा सका, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की इसमें सजा सुनाई गई। इमरान खान के वकला ने ऐसे ऐसे नुक्ते उठाए थे, यानी बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो साइफर केस में दलाइल दिए थे वो जबरदस्त थे। उन दलाइल को सुन के पता लग रहा था, उस समातों को सुनकर पता लग रहा था कि इमरान खान के खिलाफ ये साइफर केस भी खत्म हो जाएगा। अडयाला जेल का दरवाजा बाकायदा तौर पर इमरान खान के लिए खुलने को तैयार है, रिहाई का वक्त आ चुका है, लेकिन सवाल वही है कि चीजें तब्दील हुई कैसे। मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर किसी शख्स का यह ख्याल है कि कहीं पर कोई डील हुई है, कहीं से ग्रीन सिग्नल आया है, कहीं पर मामला तय हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं वो सहाफ़ी हूं जो बार बार आपको ये बात करता था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला तय होंगे तभी इमरान खान को रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल मैं ये कहता था। लेकिन मामला तय किए बगैर या मामला तय हुए बगैर इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। उसकी असल वजह पाकिस्तान की अदलिया है, खास तौर पर कुछ जजेस हैं। देखिए, पिछले 7-8 दिनों के अंदर, आज 2 अप्रैल है, 25 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक, यानी पिछले 7 दिनों में जो कुछ शहर इक्तदार में हुआ, जिस तरीके से आज़ाद जजेस ने एक पैगाम दिया, जिस तरीके से पाकिस्तान की अदलिया ने ताकतवर इदारों को पैगाम दिया, उससे लग ये रहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर है। उससे लग ये रहा है कि ताकतवर इदारे अब शायद उस तरीके से इंटरफेरेंस नहीं कर रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों में, जिस तरीके से इंटरफेरेंस 25 मार्च से पहले की जा रही थी। यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको एक खबर दे देता हूं। हमारे दोस्त हैं फहद शहबाज, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कल उन्होंने ये खबर दी थी कि एक ताकतवर शख्सियत ने फहद शहबाज को यह कहा कि तुम्हारे काजी साहब जो हैं वो 12 घंटे भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके। यानी ये फहद शहबाज साहब एक बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, मेरे जाती दोस्त हैं, और बड़ी ऑथेंटिक खबर उन्होंने दी कि एक ताकतवर शख्सियत फहद शहबाज को कह रही है कि तुम्हारे काजी साहब तो 12 घंटे भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। इसका मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस लिया है ना 6 जजेस के मामले के ऊपर, वो दरअसल दबाव था, वो दबाव था जिसको काजी साहब बर्दाश्त नहीं कर सके। मैं
آپ جانتے ہیں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ 6 ججز کا معاملہ بہت لوگوں کی گردن لے کر جائے گا. ابھی تو یہ معاملہ چیف جسٹس عامر فاروق تک ہے, یہ معاملہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک بھی آئے گا, اور اس سارے معاملے کے اندر قاضی فائز صاحب نہیں بچیں گے. بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زمان پارک میں کیا چل رہا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم کون سے جشن منانے کی تیاریاں کر رہی ہیں, کیونکہ پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہوئی ہیں. یعنی مثال کے طور پر کل گجرانوالہ کی مقامی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے ملزمان کو رہا کر دیا. کچھ دن پہلے راولپنڈی کے تمام تر ملزمان کو رہا کر دیا گیا تھا. اسی طریقے کی خبریں لاہور ہائی کورٹ سے آ رہی ہیں. عائشہ بھٹا جن کو 9 مئی کے بعد گرفتار کیا گیا تھا, ان کو بھی کل ضمانت پر رہا کر دیا گیا. یعنی اوورال پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی. اور میری نظر میں وہ جو پہلا قطرہ تھا نا بارش کا, وہ ان 6 ججز کا خط تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو, جس خط نے باقی ججز کو ایک حوصلہ دیا, ایک امید دی کہ وہ بھی آزادانہ فیصلے کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کل توشہ خانہ کیس میں جس قسم کی سزا عمران خان کی معطل ہوئی, یعنی جس تیزی سے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا دی گئی تھی, اتنی تیزی سے عمران خان کو سزا ختم بھی کر دی گئی. سائفر کیس تو ہر صورت عمران خان پہ ختم ہونا تھا. یعنی اب آپ اندازہ کیجئے کہ امریکہ جس نے سائفر لکھا یہاں پر جنرل باجوہ کو, امریکہ کہتا ہے کہ سائفر کچھ نہیں ہے, سائفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہاں پر نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کے اندر باقاعدہ طور پر اس ٹائم کی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کا اعلامیہ ہے کہ سائفر ایک حقیقت ہے اور امریکہ کو ڈیمارش بھیجا جائے گا. یعنی امریکہ کو کہا جائے گا کہ انہوں نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کس طریقے سے مداخلت کی. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے, پچھلے 1.5-2 سال سے پوری حکومت, میڈیا, ادارے پورا نیریٹو بناتے رہے کہ سائفر کچھ ہے ہی نہیں. اگر سائفر کچھ ہے ہی نہیں تو عمران خان کو سزا کس کیس میں ہوئی ہے؟ اگر سائفر کی کوئی حقیقت ہے نہیں, یعنی سائفر کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, تو پھر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال سزا ایک خالی کاغذ کا ٹکڑا لہرانے پر کی گئی. تو یہ بلنڈر تھا, اور وہ بلنڈر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا دیا ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے ناظرین کرام کہ شہر اقتدار میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس ٹائم پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس نے ایک کلیئر میسج دے دیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب ہمیں اب کچھ آزادانہ فیصلے کرنے دیجئے, اب اس طریقے سے انٹرفیرنس نہ کیجئے, اس طریقے سے دباؤ نہ ڈالیے. اور پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر اگر آپ ایکٹیویٹی اٹھا کر دیکھ لیجئے, خواہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا از خود نوٹس ہو, 6 ججز کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا ہو, چیف جسٹس آف پاکستان پر عدم اعتماد ہو, یا عمران خان کے کیسز میں ریلیف ملنا ہو, ہر طریقے سے تحریک انصاف کے لیے اچھی خبریں آئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ زمان پارک میں تیاریاں کر رہے ہیں, کیونکہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ 2 کیسز عمران خان کے اوپر ختم ہوتے ہیں, تو تیسرا عمران خان کے اوپر کیس ہے جس میں عمران خان گرفتار ہیں, اور وہ ہے عدت میں نکاح کیس. اس کے علاوہ اس ٹائم تک عمران خان کے اوپر کوئی اور ایف آئی آر نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس عمران خان کے اوپر چل رہا ہے, عمران خان سے اس کیس کے متعلق تفتیش ہو رہی ہے, لیکن عمران خان کی گرفتاری اس کیس میں نہیں ڈالی ہوئی. لہٰذا اگر عدت میں نکاح کیس, جس کی وجہ سے میری نظر میں یہ پورا نظام خراب ہوا ہے, کیونکہ وہ ایک بہودہ کیس تھا, یعنی روح کانپ اٹھتی ہے جس قسم کے جج قدرت اللہ نے اس کیس کے اندر بشرا بی بی سے سوال کیے, جس قسم کے سوال خاور مانیکا سے کیے, اور جس قسم کی گھٹیا گفتگو اس بہودہ شخص خاور مانیکا نے کمرہ عدالت میں کی تھی. اور میں اس کے اوپر آپ کو رپورٹ کر چکا ہوں کہ کوئی غیرت مند شخص جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتا, بے شک اپنی سابقہ اہلیہ ہو, اس کے خلاف بھی, ایک باپردہ خاتون کے خلاف اس قسم کی گھٹیا گفتگو نہیں کی جا سکتی جس قسم کی گھٹیا گفتگو خاور مانیکا نے کی اور جج قدرت اللہ نے کرنے دی. اسی وجہ سے یہ سارا نظام جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ چند دنوں کے اندر جو ہے یہ الٹی گنگا بہنا شروع ہو گئی ہے. چند دنوں کے اندر پورا نظام عمران خان کے حق میں کھڑا ہو گیا ہے. یعنی میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ قدرت عمران خان کے اوپر مہربان ہے. یقین جانیے کہ قدرت نے عمران خان سے شاید کوئی بہت بڑا کام لینا ہے, جس وجہ سے اتنا آسان ہو گیا سارا معاملہ. یعنی 25 مارچ کو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط لکھتے ہیں. اس خط کے بعد آپ دیکھیے کہ پلٹا کیسے ہے پورا نظام. اس خط کے بعد دیکھیے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جن کی ایکسٹینشن کی خبریں چل رہی تھی, کہا جا رہا تھا کہ جناب چیف جسٹس کو تو بڑی آسانی سے ایکسٹینشن مل جائے گی اور عمران خان تو اگلے 1.5-2 سال جیل سے باہر نہیں آئیں گے, وہ عمران خان عید سے پہلے باہر آ سکتے ہیں. یعنی اگر عدت میں نکاح کیس اڑ جاتا ہے خصوصی عدالت سے تو عمران خان کی رہائی تو چند دنوں کے اندر ہو جائے گی, اور عمران خان رہا ہو گئے تو یہ پورا سیاسی منظرنامہ لپیٹ دیا جائے گا, پھر شہباز شریف کی حکومت نہیں چل سکے گی. چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو بہتر
بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں اس کا کریڈٹ ان 6 ججز کو جاتا ہے۔ نہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے پس پردہ کوئی معاملہ چل رہے ہیں، نہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، نہ کوئی معاملہ طے ہوئے ہیں، نہ کوئی گرین سگنل آیا ہے، صرف ان 6 ججز کے خط نے یہ پورا ماحول تحریک انصاف کے لیے بنا دیا۔ اسی حوالے سے جو کل فہد شہباز کی خبر میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ فہد شہباز کو کسی طاقتور شخصیت نے کہا کہ آپ کے قاضی صاحب 12 گھنٹے برداشت نہیں کر سکے، وہ ایک دباؤ تھا کیونکہ یہ جو 6 ججز ہیں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے کا اعلان کر دیا تھا۔ کل صبح کے ویلاگ میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے تیاری کر چکے ہیں کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور منصور علی شاہ کو فل کورٹ بینچ سے نکالنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے، اور اگر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان چلے جاتے تو یقین جانیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی کہ اپنے ججز، حاضر سروس ججز، تگڑے ججز آپ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ ہمارا کیس نہ سنیے۔ تصدق جیلانی ایک ریٹائرڈ جج ہیں، حالانکہ ان کا ماضی بتاتا ہے کہ ان کے کارکردگی پر بڑے سوالیہ نشان ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بلو آئیڈ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے قریب رہے ہیں، لیکن انہوں نے آئینہ دکھا دیا چیف جسٹس کو کہ آپ ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنا رہے ہیں، آپ کو تو فل کورٹ بینچ بنانا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ پچھلا 48 گھنٹے پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھے، آئندہ آنے والے دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہیں۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں بڑی سموتھلی تحریک انصاف کی فیور میں جا رہی ہیں، تحریک انصاف کے حق میں جا رہی ہیں، لیکن پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی کوئی ڈل ڈے نہیں ہوتا۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ سو لہٰذا آئندہ آنے والے کچھ گھنٹے اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے۔ ایم شیور عید سے پہلے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن میں ابھی اور بڑی ڈیولپمنٹس ہونی ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ میں مدینہ منورہ میں ہوں، یہاں پر پاکستان کے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے انشاءاللہ دعائیں بھی کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔